ہم چھین کے لیں گے تیرا باپ بھی دے گا تیرا باپ بھی دے گا یہ مودی بھی دے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا ہم چھین کے لیں گے کشمیر بنے گا تاجدار ختم نبوت احمد جان ویڈیو بنائے سارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما تحب وترضى الحمد للہ کی بات الحمدللہ آج کی یہ ریلی تحریک لبیک پاکستان کوٹری ایم سی بولاڑی کی طرف سے الحمدللہ یوم یکجہتی کشمیر ڈے پر آج کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج کی یہ ریلی اس ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ریلی کا نکالنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور یہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ کہ مومن جتنے بھی ہیں وہ کہیں بھی ہوں چاہے وہ پاکستان کے مومن ہو کشمیر کے مومن ہو فلسطین کے مومن ہو بیت المقدس کے مومن ہو برما کے مومن ہو یا شام میں جو پناہ گزین ہیں وہ ہو یہ سب کے سب مومن ہیں اور مومن کوئی جدا نہیں ہے الگ نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے مومن ایک ہیں ایک ملت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے ایمان والے جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اس کوٹری شہر کے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین بادل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ فقیر عرض کر رہا تھا کہ مسلمان جو بھی ہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر سر میں درد ہو جائے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے جس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے طاقت دیتا ہے۔ ہم اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مومن بے سہارا ہو مظلوم ہو جس پر ظلم ہو رہا ہو تو دنیا میں جتنے مسلم والے مسلمان ہیں ان پر لازم ہے کہ ان مومنوں کو سہارا دیں ان کی آواز بنے۔ اسی لیے آج ہم اس کشمیریوں پر جو اتنے سالوں سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور ظلم کی تمام جو ہے وہ تاریخ رقم کر دی ہے ظالموں نے، اور آج کہ ہم اس تحریک کے ذریعے سے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم ایک ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے دین کا کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی مسلمان ہیں ان کے دین کا کلمہ پڑھنے والے۔ آقا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں، اور جب کسی مومن کو تو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی روحانی والد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب روحانی اولاد ہیں۔ ایک ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ یہ ہے
کہ وہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، وہ ہماری اس نسبت سے بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نور روحانی والد ہیں، اس نسبت سے وہ ہمارے بھائی، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. تو اسی لیے جو تکلیف جو بھی کوئی تڑپتا ہے میرے دوستو، جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، خنجر چلا کسی پر، تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب ذوالجلال نے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک زندہ باد، الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستوں نرم دل اللہ تبارک نے بنایا. جب کشمیر کی کسی بہن پر ظلم ہوتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کو جانوں سے زیادہ قریب بنایا ہے. ایک کانٹا کسی امتی کو چبھتا ہے تو وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی محسوس فرماتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. جب کوئی کشمیری بیٹی تڑپ رہی ہوتی ہوگی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، ہمارا یقین ہے. تو جب دیکھ رہے ہوں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی کا مظاہرہ کی دیکھ لیجئے. ایک صحابی نے جب کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ ان ہاتھوں سے دفن کر دیا، آقا علیہ السلام اس داستان کو سنتے سنتے فرمایا کہ اب خاموش ہو جاؤ، کہیں تمہاری اس داستان کو سن کر میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز حشر میں تکلیف ہوتی ہوگی. تو آج ہم سب مسلمان جو اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں، ان سب بھائیوں کا ساتھ دیں. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے آج ان کی آواز بنے، ان کے لیے جد و جہد کریں. لیکن جد و جہد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آخری بات کر کے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے عمر فاروق امیر المؤمنین، میری خواہش ہے کہ اتنا سارا مال ہو، اتنی ساری دولت ہو، وہ ساری کی ساری دولت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. کسی نے کہا کہ میرے پاس اتنی موتی ہو، وہ سارے کے سارے موتی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. عمر فاروق نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس لوگوں کی بہت ساری تعداد ہو، ان میں سے ہر ایک آدمی، جتنے بھی لوگ ہو، ہر ایک آدمی ابو عبیدہ بن جراح ہو، ہر ایک آدمی حذیفہ ہو، ہر ایک آدمی امام جو ہے صحابی سالم کی طرح ہو، اور ہر ایک صحابی. میرے دوست نے فرمایا کہ ایک صحابیوں کو نام لیے جو بہت ہی ایماندار ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے تھے. فرمایا کہ ان ایماندار صحابیوں کو میں ذمہ داری لگاؤں، دین کی ذمہ داری دوں. کسی کو بولوں تو قاضی ہو جا، کسی کو بولوں تو جو ہے وہ مجاہد بن جا. ان سب کو ذمہ داریاں دوں، اور ذمہ داریاں دے کر ان سب قابل انسانوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی تو یہ قابل انسان اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے پورا کریں گے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام صحیح چلے گا. جب نظام صحیح چلے گا تو سب کی مظلوموں کی آواز بن جائے گی. آج ہم نے جو ذمہ داریاں دی ہیں نااہلوں کو دی ہوئی ہیں. آج اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے نااہل ہیں کہ ان کے ساتھ آج ہماری گلیوں کے گٹر نالے کھلے ہوئے ہیں. جو آج ہماری نہ مسائل کو حل نہیں کر سکے، وہ کشمیر کو فتح کرنے کی کیا بات کریں گے؟ آج کشمیر فتح ان لوگوں سے ہوگا جن کے سینوں میں عشق رسول کی دولت ہو، جو اپنا درد ان کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے ہو، جن کے سینے میں قرآن ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہو. وہ چاہے بلال ہو، چاہے روم سے آنے والے سہیب ہو، چاہے سلمان فارس سے آنے والے ہو، وہ ایک بن جائے. جب ایک بن جائے، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو یا افغانی ہو، ہم سب کلمہ پڑھنے والے جب ایک ہو جائیں گے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب ہم ایک بن جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اور ذمہ داری سنبھالنے والے، قرآن کے پڑھنے والے، دین کا درد رکھنے والے ہوں گے اسمبلیوں میں، تو انشاءاللہ جہاد ہوگا، جہاد ہوگا. اور یہ ایک ہی حل ہے. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد. میرے دوستوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ان سے ٹکر لینے کے لیے ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں. تو یاد رکھیں جہاد پیسوں سے نہیں ہوتا، جہاد افراد کی طاقت سے نہیں ہوتا، جہاد ہوتا ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ کم مسلمانوں نے جب جہاد کے لیے نکلے ایمانی طاقت کے ساتھ تو تھوڑے سے مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکر کو ختم کر دیا ہے. ہزاروں کے لشکر نے لاکھوں کے لشکروں کو
ختم کر دیا گیا. یہ جہاد کی طاقت ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین، ان مجبوروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، من النساء من الرجال والنساء والولدان، جو مجبور عورتیں ہیں، جو مجبور بیچارے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو دعا کرتے ہیں مولا ہم میں سے کوئی ایسا مدد کرنے والا بھیج دے، کوئی دوست بھیج دے جو ان ظالموں سے ہمیں نجات دلائے. وہ آج بھی اپنے مردوں کو پاکستان کے جھنڈے کے اندر لپیٹ کے دفن کرتے ہیں، باقی کہ آج بھی ان کی دل پاکستانی ہے، پاکستانی ہے. آج ہم پاکستانیوں کی بھی چاہیے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو دیں. تحریک لبیک پاکستان وہ پارٹی ہے کہ جس پارٹی نے نبی کی ناموس کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اور ان ظالموں سے ٹکر لی ہے، ظالموں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے، اپنی لاشیں بچھا دی ہے. میرے دوستوں لیکن جھکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے. وہی قومیں انقلاب لاتی ہے جو خون دینا جانتی ہوں، جو حق کے خاطر لڑے، جو نظریے کی خاطر لڑے. تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آپ سب یہ یاد کریں، صرف ریلی نکالنے سے کام نہیں ہوگا، ان کا حق ادا نہیں ہو جائے گا. آج سب یہ یاد کریں، جتنے مسلمان ہیں ہم کے سب انشاءاللہ اس تحریک لبیک پاکستان کو تخت پر لائیں گے، دین کو تخت پر لائیں گے. جب دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا. اور غلامی میں نہیں کام آتی یہ شمشیریں اور تدبیریں، غلامی میں نہیں کام آتی یہ شمشیریں اور تدبیریں. اگر ذوق یقین پیدا، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسی کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. لبیک یا رسول اللہ.